باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری کلام شک کے بارے میں چل رہی ہے، تو شک کے کچھ احکام پچھلے درس کے آخر میں بیان ہوئے۔ آج 513 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ نماز کے افعال کے بارے میں اگر کسی کو شک ہو جائے تو اس کا جو ہے وہ کیا وظیفہ ہے۔ تو اگر جو ہے وہ اس فعل کا جو محل ہے اس سے گزر چکا ہو تو پھر تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ مثلا اگر کسی کو سورہ حمد کوئی مثلا جو ہے وہ پڑھ رہا ہے اور شک ہوا ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہی ہے یا نہیں، تو تکبیر کہی ہے یا نہیں، تو جب حمد شروع کی ہوئی ہے، فاتحہ شروع کی ہوئی ہے، تو اب جو ہے وہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ یا اسی طرح مثلا دوسری سورہ میں وہ مشغول ہے اور الحمد کے بارے میں شک ہوا ہے، یا رکوع میں ہے اور قرات کے بارے میں شک ہوا ہے، یا اسی طرح مثلا وہ سجدے میں جا رہا ہے اور رکوع کے بارے میں شک ہوا ہے، یا مثلا سلام پڑھ رہا ہے کوئی شخص اور تشہد کے بارے میں اسے شک ہو، تو ایسے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور شک کی پرواہ نہیں کریں گے اور اس اپنی نماز جو ہے وہ درست شماری سمجھیں گے۔ اور اگر جو ہے وہ فعل کے محل تجاوز، جو اس کا محل ہے اس سے تجاوز کرنے سے پہلے ہی شک ہو جائے، مثلا الحمد جو ہے ابھی ہم جو ہے وہ دوسری سورہ شروع نہیں کی تھی اور شک ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں الحمد پڑھی ہے تاکہ دوسری سورہ جو ہے وہ شروع کروں، یا الحمد ابھی جو ہے وہ پڑھنی ہے، تو محل سے جب تجاوز نہیں کیا، اس کے مقام سے آگے جب نہیں بڑھے، تو اس صورت میں جو ہے وہ جب اگر ہمیں شک ہوگا تو پھر اس واجب کو ادا کرنا ہوگا۔ جس چیز کے بارے میں بھی شک ہے اس کو ادا کرنا پھر ضروری ہوگا۔ تو جیسے مثلا یہی مثال دی کہ سورہ شروع کرنے سے پہلے ہی شک ہو گیا کہ الحمد پڑھیا یا نہیں، تو اب الحمد پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح مثلا سجود میں جانے سے پہلے یعنی رکوع کے بھی مقام سے نہیں گزرے تھے اور رکوع کے بارے میں شک ہو گیا ہے، یا ابھی رکوع کی حد تک نہیں پہنچے تھے اور یہ شک ہو گیا ہے کہ قرات کی ہے یا نہیں، سلام ابھی نہیں شروع کیے تھے اور تشہد کے بارے میں شک ہو گیا کہ پڑھا ہے یا نہیں، تو جب اس کے مقام سے گزرے نہیں ہیں تو اس صورت میں واجب ہوگا کہ اس چیز کو دوبارہ انجام دیا جائے۔ اس کے بعد 514 سوال کہ اگر نمازی کی جو ہے وہ پہلی 2 رکعت کے بارے میں نمازی کو جو ہے وہ شک ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ تو اب یہاں سے جو ہے وہ رکعات کی تعداد کے بارے میں شک شروع ہو رہے ہیں۔ تو جیسے بھی شک ہو، پہلی 2 رکعت میں شک ہے، تیسری چوتھی میں ہے، دوسری تیسری میں ہے، چوتھی پانچویں میں ہے، تو جس طرح کا بھی رکعات کی تعداد میں شک ہوگا، تو سب سے پہلا وظیفہ نمازی کا یہ بنتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت غور و فکر کرے، اس کے بارے میں سوچے کہ میں جو ہے وہ یاد کرے کہ کس رکعت میں ہوں۔ تو اگر تو تھوڑا بہت سوچنے کے بعد اسے یاد آ جائے، پہلی اور دوسری کا شک ہوا اور پہلی یاد آ گئی کہ ابھی پہلی میں ہوں یا دوسری میں ہوں یا تیسری میں ہوں، تو اگر کسی نتیجے تک پہنچ جائے تو پھر تو اسی کے مطابق اس نے آگے اپنے اعمال انجام دینے ہیں۔ لیکن اگر کسی نتیجے تک نہ پہنچ رہا ہو تو اس کے بعد جو ہے اب کچھ جو ہے وہ شک کی صورت میں نماز باطل ہو جاتی ہے، کچھ شکوک کے ساتھ حل بیان کیے گئے ہیں، تو جب غور و فکر کرنے کے بعد کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے تب یہ آگے جو جتنے بھی اب احکام آ رہے ہیں اس وقت ہوں گے۔ تو اگر نماز کی پہلی 2 رکعت کے بارے میں کسی کو شک ہو تو کیا حکم ہوگا کہ میں پہلی رکعت میں ہوں یا دوسری میں، تو کہہ رہے ہیں کہ وہی اس میں تھوڑا سا غور کرنے کے بعد اگر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہے، چاہے 2 رکعتی نماز ہے جیسے صبح کی نماز ہو گئی، یا 3 رکعتی نماز ہے جیسے جو ہے وہ مغرب کی نماز، یا 4 رکعتی نماز ہے جیسے جو ہے وہ عشاء اور ظہرین کی نماز ہے، ظہر اور عصر کی۔ تو جب پہلی 2 رکعتوں میں شک ہوگا تو تھوڑا بہت سوچنے کے بعد کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تو اس صورت میں نماز باطل ہے۔ اب 515 سوال کہ اگر 4 رکعتی نماز میں دوسری اور تیسری رکعت میں شک ہو تو یہاں پر بھی وہی پہلا وظیفہ یہی بنتا ہے کہ انسان پہلے سوچے گا، تو اگر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے تو اسی کے مطابق عمل کرے گا، اور اگر جو ہے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا اور شک بھی جو ہے وہ اسے دوسرے سجدہ میں جانے کے بعد ہوا ہے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ جب دوسرے سجدہ میں داخل ہو چکا تھا، پہلا سجدہ مکمل کر لیا تھا اور دوسرے سجدہ میں بھی سر رکھ لیا،
اب جو ہے اسے شک ہو رہا ہے کہ میں یہ دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ دے رہا ہوں یا تیسری رکعت کے دوسرے سجدے میں جو ہے وہ داخل ہو چکا ہوں، تو اس صورت میں اس نے یہی بنا رکھنی ہے کہ میں تیسری رکعت کے دوسرے سجدہ میں داخل ہو چکا ہوں، تو یہ تیسری رکعت سمجھے گا اور اس کے بعد چوتھی رکعت کو انجام دے گا، اور جو ہے وہ چوتھی رکعت کو مکمل کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ آخر میں دوبارہ یہ کھڑا ہو جائے گا اور کھڑے ہو کر ایک رکعت نماز احتیاط پڑھے گا، یا اگر ایک کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنا چاہ رہا تو بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو پھر 2 رکعت نماز احتیاط اس نے پہلی نماز مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھنا ہوگی۔ اس کے بعد 516 سوال کہ اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں شک ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا بھی وہی پہلے وظیفہ یہ ہے کہ سوچیں گے، اگر کسی نتیجے پہ نہ پہنچے تو پھر کہہ رہے ہیں کہ جب نتیجہ کوئی نہ نکلے تو پھر اس صورت میں ہم چوتھی رکعت پر بنا رکھیں گے۔ تیسری اور چوتھی میں شک ہوا ہے تو ہم کہیں گے چوتھی میں میں چوتھی رکعت پڑھ رہا ہوں، اور اس کے چوتھی کو مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ نماز کو ختم کر لیں گے، اور نماز مکمل کرنے کے بعد ایک رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر یا 2 رکعت نماز احتیاط جو ہے وہ بیٹھ کر ہم بجا لائیں گے۔ اس کے بعد 517 سوال کہ اگر دوسری اور چوتھی رکعت میں شک ہو اگر کسی شخص کو تو اس کا کیا وظیفہ ہے؟ تو نتیجے تک جب نہیں پہنچے گا سوچنے کے بعد، تو اگر یہ شک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے سجدہ میں داخل ہونے کے بعد ہوا ہے، تو پہلا سجدہ مکمل کر لیا تھا اور دوسرے میں سر رکھ لیا ہے، اس کے بعد اسے شک ہوا ہے کہ میں یہ چوتھی رکعت کا دوسرا سجدہ انجام دے رہا ہوں یا دوسری رکعت کا جو ہے وہ دوسرا سجدہ انجام دے رہا ہوں، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ وہ چوتھی رکعت ہی سمجھے گا، چوتھی رکعت پر ہی بنا رکھے گا اور نماز کو مکمل کر لے گا، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر انجام دے گا۔ اس کے بعد 518 سوال کہ اگر دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں شک ہو کہ دوسری رکعت میں ہوں یا تیسری میں ہوں یا چوتھی رکعت میں ہوں، تو یہ جب اس طرح کا شک ہو جائے تو اس کا کیا وظیفہ بنے گا ایسے نمازی کا؟ تو وہی پہلا وظیفہ وہی سوچنا ہے، نتیجے پر جب نہ پہنچے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پھر ایسا جو شک ہے یہ دوسرے سجدہ میں داخل ہونے کے بعد ہوا ہے، پہلا مکمل اور دوسرے سجدہ میں سر رکھنے کے بعد شک ہوا ہے کہ میں یہ دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ دے رہا ہوں، تیسری رکعت کے دوسرے سجدے میں ہوں یا چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے میں ہوں، تو اس صورت میں بھی یہ چوتھی رکعت پر ہی بنا رکھے گا اور نماز کو مکمل کر لے گا چوتھی رکعت کے مکمل کرنے سے، اور اس کے بعد نماز کو مکمل کرنے کے بعد یہ 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر انجام دے گا، اور اسی طرح 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر بھی یہ پڑھے گا، کھڑے ہو کر بھی 2 رکعتیں پڑھنی ہے اور بیٹھ کر بھی اس نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 519 سوال کہ اگر چوتھی اور 5ویں رکعت میں شک ہو تو اس کا کیا وظیفہ ہے؟ تو وہی جب سوچا ہے اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچا، تو اگر یہ شک جو ہے وہ دوسرے سجدہ میں داخل ہونے کے بعد ہوا ہے، دوسرے سجدہ میں سر رکھنے کے بعد شک ہوا ہے کہ میں چوتھی رکعت میں ہوں یا 5ویں کا یہ دوسرا سجدہ انجام دے رہا ہوں، تو یہ چوتھی رکعت پر بنا رکھے گا اور نماز مکمل کر لے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 سجدہ سہو ادا کرے گا۔ اس کے بعد 520 سوال کہ اگر قیام کی حالت میں چوتھی اور 5ویں رکعت میں شک ہو، یہ کھڑا ہوا ہے اور وہیں پہ اسے شک ہو گیا کہ میں یہ چوتھی رکعت کا قیام کر رہا ہوں یا 5ویں رکعت کے قیام میں گیا ہوا ہوں، تو اس کا کیا وظیفہ ہے؟ تو وہی سوچنے کے بعد کسی نتیجے پر جب نہ پہنچے تو پھر یہ بیٹھ جائے گا، اور جو ہے یہ فوراً بیٹھے گا، نتیجے پر جب نہیں پہنچا تو فوراً جو ہے پھر یہ بیٹھ جائے گا، اور بیٹھ کر یہ چوتھی رکعت شمار کرے گا اور نماز کو ختم کر لے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 1 رکعت نماز کھڑے ہو کر یا 2 رکعت نماز بیٹھ کر یہ پڑھے گا۔ اس کے بعد 521 سوال کہ اگر تیسری اور 5ویں میں قیام کی حالت میں شک ہو جائے، کھڑے ہوئی حالت میں شک ہوا ہے کہ یہ تیسری رکعت کا قیام انجام دے رہا ہوں یا 5ویں رکعت کا قیام جو ہے وہ میں انجام دے رہا ہوں، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی سوچنے کے بعد اگر کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو یہ فوراً بیٹھ جائے گا اور نماز ختم کر لے گا، نماز مکمل کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر ادا کرے گا، اور اگر کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتا تو یہ بیٹھ کر انجام دے گا۔ تو یہ مثلاً تیسری رکعت اگر ہے نماز ہی 3 رکعتوں والی ہے تو مثلاً مغرب، تو اس میں تو یہی ہوگا کہ تیسری کے بعد ہی نماز مکمل ہو جائے گی، اور اگر 4 رکعتی نماز ہے تو پھر جو ہے وہ 4 تیسری کے بعد چوتھی بھی مکمل کرے گا، اور پھر جو ہے نماز مکمل ہوگی اور اس کے بعد اس نے
جو ہے وہ 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر ادا کرنی ہے، اور اگر کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتا تو پھر بیٹھ کر 2 رکعت نماز احتیاط پڑھنی ہوگی اس کے لیے۔ 522 سوال کہ اگر قیام کی حالت میں 5ویں اور 6ٹھی رکعت میں شک ہو جائے کہ میں 5ویں رکعت میں پہنچا ہوا ہوں یا 6ٹھی میں کھڑی ہوئی حالت میں، تو اس کا کیا وظیفہ ہے؟ تو اس نے بھی جو ہے وہ بیٹھ جانا ہے فوراً، اور نماز جو ہے وہ ختم کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ 2 سجدہ سہو ادا کرنا واجب ہے۔ تو نماز مکمل کر لے گا اور پھر 2 سجدہ سہو ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ 523 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ نماز میں شک کی صورت میں جو نماز احتیاط پڑھنا ضروری ہے، تو جو نماز احتیاط پڑھی جاتی ہے، تو آیا یہی نماز احتیاط پڑھنا ہی ضروری ہے یا دوبارہ نماز بھی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ کسی کو شک ہوا ہے کہ میں 3ری رکعت میں ہوں یا 4تھی میں، تو آیا ضروری ہے کہ وہ سوچنے کے بعد جب کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا تو یہ جو حل بیان کیے گئے ہیں ان حل کی طرف وہ جائے، یا یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ یہیں پہ نماز کو توڑ دے اور دوبارہ سے نماز جو ہے وہ شروع کر دے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ نماز احتیاط پڑھنا اور ان حل جو ہم نے حل بیان کیے ہیں ان کے مطابق چلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نماز جو ہے وہ نماز کو دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسے کام انجام دینا ضروری ہوں گے کہ جو نماز کے منافی ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے کسی ایک کو یہ انجام دے دے گا، مثلا قہقہ لگا لے، چھلانگ لگا لے، کوئی کلام کر لے، تو قبلہ سے منہ پھیر لے، تو جو مبتلات تھے نماز کے، نماز کو باطل کرنے والے افعال تھے، ان کاموں میں سے کوئی ایک کام یہ انجام دے دے گا اور پھر نئے سرے سے نماز کو یہ انجام دے سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے 524 سوال کہ نماز میں کسی جز کو بھول جائے اگر کوئی شخص اور نماز کے بعد یاد آئے تو اس کا کیا وظیفہ ہے؟ تو جب نماز میں کوئی چیز بھول جاتا ہے کوئی انسان، تو اس میں اب باقی اجزاء سے ہٹ کے اس کے سوال میں جو ہے، اس سوال کے جواب میں 2 چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، 2 چیزوں کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ ایک سجدہ، اگر کوئی ایک سجدہ بھول گیا ہے تو اس کا کیا وظیفہ ہے، اور دوسری چیز تشہد ہے کہ جب تشہد کوئی شخص بھول جائے تو اس کا کیا وظیفہ ہوگا۔ تو پھر سجدہ، جب ایک سجدہ بھولے گا تو اس کی بھی 2 صورتیں بنتی ہیں، اور تشہد بھول جانے کی بھی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت پہلی سجدہ، جب ایک سجدہ جب انسان بھول جائے تو اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ جب کوئی شخص مثلا پہلی رکعت کا سجدہ بھول جائے اور دوسری رکعت میں چلا جائے، لیکن دوسری رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے اسے یاد آ جائے کہ میں تو پہلی رکعت کا ایک سجدہ بھول آیا ہوں، تو اب اس صورت میں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ واپس آئے گا اور سجدہ کو انجام دے گا جو ایک سجدہ بھولا تھا، اور اس کو انجام دے کر پھر سے اگلی رکعت جو ہے اس کی قرأت شروع کرے گا، اور اس طرح سے نماز اپنی مکمل کرے گا۔ اور دوسری صورت ایک سجدہ بھول جانے کی یہ ہے کہ جب دوسری رکعت کے رکوع میں جانے کے بعد یا رکوع سے بھی آگے کہیں چلا گیا دوسری رکعت کے یا تیسری رکعت میں جا کے اسے یاد آیا کہ میں جو ہے وہ پہلی رکعت کا ایک سجدہ بھول آیا ہوں، تو اس صورت میں اب یہ نماز مکمل کرے گا، اور نماز کو مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ اس سجدہ کی قضا بجا لانا جو ہے وہ اس کے لیے واجب ہے اور ضروری ہے۔ تو جو سوال کیا گیا ہے کہ نماز کے بعد مثلا یاد آ رہا ہے یا یہی رکوع کے بعد ہی دوسری رکعت کے رکوع کے بعد اسے یاد آئے، تو اس کا اب یہی حکم ہے کہ اس نے واپس نہیں پلٹنا، نماز اپنی مکمل کرنی ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اس ایک سجدہ جو بھول چکا ہے اس کی قضا یہ بجا لانا اس پر واجب ہے، اور قضا مکمل کرنے کے بعد بہتر ہے، احتیاط مستحب ہے کہ 2 سجدہ سہو بھی وہ بجا لائے، اور یہی دوسری صورت جو ہے وہ پچھلے درس میں بھی جو ہے اس کا بیان گزر چکا ہے۔ اور یہ ہو گئے 2 صورتیں سجدہ کی جب ایک سجدہ بھول جائے۔ اب تشہد اگر کوئی شخص بھول جائے تو اس کی کون سی 2 صورتیں ہیں؟ تو اس کی پہلی صورت یہی ہے کہ جب کوئی شخص دوسری رکعت کے بعد جو ہے وہ تشہد پڑھنا تھا اور وہ بھول گیا، تشہد بھول کر تیسری رکعت میں چلا جائے، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اور اب تیسری رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے اسے یاد بھی آ جائے کہ میں تو دوسری رکعت کے بعد والا تشہد جو ہے وہ بھول آیا ہوں، تو اس صورت میں تو اب اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ واپس آئے گا اور تشہد کو انجام دے گا، اور دوبارہ سے پھر اگلی رکعت کو جو ہے وہ شروع کرے گا، تو اس کے لیے دوبارہ سے کھڑا ہوگا اور پھر قرأت کرے گا، اور اسی طرح رکوع اور اس طرح سے اپنی نماز کو وہ مکمل کر لے گا۔ اور نماز مکمل کرنے کے بعد جو بے جا اس نے قیام کیا ہے، یعنی تشہد بھول جانے کی وجہ سے جو پہلے ایک قیام کیا ہوا تھا اور اپنی قرأت اس نے شروع کی ہوئی تھی،
اور دوبارہ یاد آیا اور پھر بیٹھ کے تشہد پڑھا اور پھر قیام کیا، تو یہ جو تشہد پڑھنے کے بعد والا قیام ہے یہ تو ترتیب کے مطابق ہے۔ جو پہلا قیام بھولے سے کیا ہے، اس نے بے جا قیام کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ جو ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ 2 سجدہ سہو بھی نماز کو مکمل کرنے کے بعد انجام دے دے، احتیاط مستحب ہے کہ انجام دے دے۔ یہ ہو گئی پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب تیسری رکعت کے رکوع میں جانے کے بعد یا اس سے بھی بعد کسی مقام پر یا نماز مکمل کرنے کے بعد اسے یاد آئے کہ میں تو تشہد بھول گیا ہوں، تو اب وہ جو ہے وہ نماز کو اسی طرح یہ مکمل کر لے گا۔ مکمل کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ پہلے تشہد کی قضا بجا لائے، اور قضا بجا لانے کے بعد اس پر 2 سجدہ سہو بجا لانا واجب ہے تشہد کے بھول جانے کی وجہ سے۔ اس کے بعد 525 سوال کہ کن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ تو 2-3 صورتیں اس میں جو ہیں وہ سجدہ سہو کے واجب ہونے کی ہیں، اور باقی چند ایک موارد ذکر کر رہے ہیں۔ کچھ موارد ایسے ہیں کہ جن میں احتیاط واجب کی بنا پہ ضروری ہوتا ہے سجدہ سہو، کچھ موارد ہیں کہ جن میں سجدہ سہو واجب ہے، کچھ میں احتیاط مستحب ہے۔ تو سارے موارد جو ہیں وہ اس سوال کے جواب میں بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلا مورد ہے کہ اگر بھول کر نماز کے دوران کوئی شخص گفتگو کر لے، اگرچہ وہ ایک لفظ ہی ہو، تو اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر نماز مکمل کرنے کے بعد 2 سجدہ سہو دینا ضروری ہے۔ دوسرا مورد سجدہ سہو کا کہ بھول کر اگر ایسی جگہ کوئی شخص سلام پڑھ دے کہ جہاں سلام کا محل ہی نہیں تھا، مثلا 4 رکعتی نماز ہے اور اس نے پہلا جو تشہد پڑھا ہے 2 رکعت کے بعد، وہیں پہ اس نے سلام پڑھ لیا، تو اب یہ سلام جو ہے وہ اپنے مقام سے ہٹ کے اس نے سلام پڑھا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی احتیاط واجب کی بنا پر نماز مکمل کرنے کے بعد 2 سجدہ سہو بجا لانا ضروری ہے۔ تیسرا مورد سجدہ سہو کا یہ ہے کہ جب چوتھی اور 5ویں رکعت میں کسی کو شک ہو جائے، یا 5ویں اور 6ٹھی رکعت کا شک ہو جائے کہ میں 5ویں میں ہوں یا 6ٹھی میں ہوں یا چوتھی میں ہوں یا 5ویں میں ہوں، تو یہ جب شک ہوگا تو اس صورت میں بھی نماز مکمل کرنے کے بعد جو نماز احتیاط پڑھنی ہوگی اگر، تو وہ مکمل کر لی، اس کے بعد جو ہے وہ 2 سجدہ سہو دینا اس کے لیے واجب ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا مورد کہ اگر تشہد کوئی شخص بھول جائے، تو تشہد میں 2 صورتیں تھیں۔ ایک مرتبہ یہ تھا کہ رکوع سے دوسری رکعت کے بعد تشہد بھولا اور تیسری رکعت کے رکوع سے پہلے یاد آ جائے، تو پھر تو اس نے واپس آنا ہے اور تشہد انجام دینا ہے، اور اس کے بعد تیسری رکعت کو نئے سرے سے شروع کرنا ہے۔ دوسرا مورد یہ تھا کہ جب رکوع کے بعد یاد آئے، رکوع میں داخل ہونے کے بعد یا کسی اور مقام پہ جا کے یاد آیا، تو اب واپس نہیں پلٹنا تھا، نماز مکمل کرنی ہے، اور مکمل کرنے کے بعد بہتر تھا جو بھی کچھ دیر پہلے بھی بیان ہوا ہے، تو جو ہے وہ بہتر ہے کہ تشہد کی قضا بجا لائے، اور قضا کے بعد واجب ہے کہ تشہد کے بھول جانے کی وجہ سے 2 سجدہ سہو بجا لائے۔ تو یہ چوتھا مورد ہو گیا۔ 5واں مورد کہ اگر نماز کے بعد جو ہے وہ اجمالی طور پر تفصیل کا علم نہیں ہے، تفصیلاً کوئی پتہ نہیں کہ کون سی جز مجھ سے رہ گئی ہے، کس جز کی زیادتی ہوئی ہے، کس جز کی کمی ہوئی ہے، لیکن اجمالاً جانتا ہے، اجمالاً جو ہے وہ اس کو علم ہو گیا ہے کہ نماز میں نے کسی چیز کی زیادتی یا کمی کی ہے، اور ایسی چیز کی زیادتی کی ہے یا کمی ایسی کی ہے کہ جس سے نماز باطل نہیں ہوتی، تو اس صورت میں بھی احتیاط واجب کی بنا پر 2 سجدہ سہو یہ شخص دے گا۔ تو مثلا کسی کو اجمالاً یہ پتہ ہو کہ مثلا الحمد جو ہے، مثلا الحمد اگر بندہ کوئی زیادہ کر لے، زیادتی کر لے بھول کر، یا اس کی کمی کر لے، یا اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد والی جو صورت ہے وہ اگر کوئی شخص بھول گیا ہے، یا 2 پڑھ لی ہیں صورتیں بھول کر، یا اسی طرح مثلا جو ہے وہ رکوع اور سجدہ کا ذکر ہے وہ اگر کوئی شخص بھول گیا ہے، تو اس صورت میں بھی نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو ایسے کوئی ان جیسے کاموں کے بارے میں اسے اجمالی طور پر علم ہو کہ ان جیسے کاموں میں سے کوئی ایک کام مجھ سے سرزد ہوا ہے، تو اب یہ کام نماز کو باطل نہیں کرتے، تو اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر 2 سجدہ سہو وہ نماز کے بعد انجام کر دے گا۔ 6واں مورد جو سجدہ سہو کا ہے وہ اس میں احتیاط مستحب کی بنا پر سجدہ سہو دیا جاتا ہے۔ تو سجدہ سہو احتیاط مستحب کی بنا پر کہاں دیا جائے گا کہ اگر کوئی شخص ایک سجدہ بھول جائے، یا بیٹھنے کی جگہ کھڑا ہو جائے، یعنی تشہد پڑھنا تھا بیٹھ کر اور وہ بھول کر کھڑا ہو گیا اور پھر یاد آ گیا اور بیٹھ کے تشہد اس نے پڑھا، تو یہ جو بے جا قیام ہوا ہے اس کا،
یا کھڑا ہونے کی جگہ بیٹھ جائے، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا اور اس نے سمجھا کہ میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے ابھی، تو پہلے تشہد پڑھ لوں، تو کھڑا ہونے کی جگہ وہ تشہد پڑھنے لگ گیا، تو یہ جو ہے کھڑے ہونے کی جگہ بیٹھ گیا ہے بھول کر، تو یہاں جو ہے ایسے موارد میں 2 سجدہ سہو کا انجام دینا احتیاط مستحب ہے، بہتر ہے کہ 2 سجدہ سہو ادا کیے جائیں۔ اس کے بعد 526 سوال کے سجدہ سہو کو ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ تو اس کا وقت یہ ہے کہ نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ سجدہ سہو ادا کرنے ہوں گے۔ البتہ اگر نماز احتیاط یا کسی جز کی قضا اگر نمازی پر فرض ہوئی ہے، نماز احتیاط اس نے پڑھنی ہے یا کسی جز کی قضا کرنی ہے، تو پھر نماز احتیاط اور جز کی قضا کرنے کے بعد ہی سجدہ سہو ادا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد 527 سوال کہ اگر سجدہ سہو کو نماز کے فوراً بعد ادا نہ کرے کوئی شخص تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے نماز باطل نہیں ہوگی اور نہ ہی سجدہ سہو کا وجوب ساقط ہوگا، بلکہ جیسے ہی اسے یاد آئے بھولا ہوا تھا یا جیسے بھی تو بلا تاخیر اس نے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد 528 سوال کہ اگر بھول کر سجدہ سہو میں تاخیر ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں جب بھی اسے یاد آ جائے تو وہ ادا کر دے گا سجدہ سہو کو۔ اس کے بعد 529 سوال کہ سجدہ سہو کی تعریف بیان کریں، سجدہ سہو کس طرح کا سجدہ ہوتا ہے؟ تو یہ 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا سجدہ ادا کیا جاتا ہے اور قربتاً الی اللہ کی نیت سے انجام دینا واجب ہے، اور اس میں جو ہے وہ تکبیر کہنا واجب نہیں ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر جو ہے وہ پیشانی کو ان چیزوں پر رکھنا ضروری ہے کہ جن پر سجدہ صحیح ہوتا ہے، تو مٹی یا جس طرح کے جس کو مٹی کہا جائے، زمین کہا جائے، جو پیچھے جن کا ذکر ہو چکا ہے، تو ایسی چیزوں پر سجدہ کرنا ضروری ہے کہ جو جن پر سجدہ صحیح ہوتا ہے احتیاط واجب کی بنا پر۔ اس کے بعد 530 سوال کے سجدہ سہو میں ذکر کون سا پڑھا جائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں ذکر کا پڑھنا احتیاط مستحب ہے، بہتر ہے کہ ذکر پڑھا جائے، اگر کوئی شخص نہیں بھی پڑھتا تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور بہتر کون سا ذکر ہے، کون سا ذکر پڑھا جائے، بہتر کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ذکر یہ ہے کہ بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ ذکر اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو یہ ذکر پڑھنا بہتر ہے، اور اگر کوئی ذکر نہیں بھی پڑھتا تو سجدہ سہو ادا ہو جائے گا۔ 531 سوال کے سجدہ سہو میں تشہد اور سلام کا کیا حکم ہے؟ تو دوسرے سجدے سے سر کو اٹھانے کے بعد تشہد پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد سلام پڑھے، اور احتیاط واجب ہے کہ جو متعارف تشہد ہے وہی تشہد ہی پڑھا جائے جو ہم متعارف پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور صلوات اس کے بعد، تو یہ جو تشہد ہے متعارف، اور کچھ روایات میں لمبے تشہد بھی وارد ہوئے ہیں تو وہ نہ پڑھا جائے، احتیاط واجب کی بنا پر یہی متعارف جو ہے وہ تشہد پڑھیں گے، لیکن جو ہے وہ تشہد بھی پڑھیں گے اور تشہد کے بعد جو ہے وہ سلام بھی پڑھنا ضروری ہے، اور تکبیر جو ہے وہ سجدہ سہو سے پہلے ضروری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔